بھارتی اقدام اور مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال۔ وزیر اعظم عمران خان نے تجاویز کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل۔ کمیٹی مقبوضہ وادی کی صورتحال پر مجوزہ رد عمل کے لیے تجاویز دے گی۔ گورنمنٹ سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیسے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ذریعے جا سکے، یہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی میں یہ ریز کریں گے، ہیڈز آف اسٹیٹ سے یہ بات کریں گے، ہر فورم کے اوپر میڈیا پہ اس چیز کو اٹھائیں گے۔ کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑیں گے، تحریک آزادی مزید زور پکڑے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھارت کو پیغام، دنیا کو بتایا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ مودی سرکار کے انتخابی منشور۔ یہ بھی کہا حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاک فوج کا ایک بار پھر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں کہا، اپنی ذمہ داری کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے بھارتی اقدام مسترد کرنے کے فیصلے کی بھرپور حمایت۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ پاکستان نے کبھی مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 یا 35A کو تسلیم نہیں کیا۔ مودی سرکار نے پاکستان کی عزت کو للکارا ہے اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے۔ ہم خاموش تماشائی نہیں رہیں گے اور یقیناً ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی۔ پاکستان کی سیاسی قوت کا ایک اور پیج پر شہباز شریف نے کہا، مودی حکومت نے پاکستان کی عزت کو للکارا، وفاقی حکومت کو معاملے پر جرأت مندانہ فیصلوں کا مشورہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے، تنازعات ختم کر کے متحد ہو جائیں، تمام عالمی فورمز پر معاملہ اجاگر کرنے پر زور۔ Pakistan must try and get a special session of the OIC, at least at the foreign minister level, so we can send a strong message to the world that whatever our differences, the Muslim world is united when it comes to the issue of Kashmir. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس واقعہ کو اب 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں۔ Where is the government's policy instrument؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کی وزیر اعظم عمران خان پر تنقید، کہا بھارتی اقدام پر وزیر اعظم نے حکومتی پالیسی بیان نہیں کی، صرف تاریخ ہی بتاتے رہے۔ جواب میں وزیر اعظم بولے، اپوزیشن لیڈر بتائیں میں نے کیا نہیں کیا، کیا بھارت پر حملہ کر دوں؟ منسٹر جو فورن افیئرز کے تھے وہ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، آنے کو تیار نہیں تھے۔ پی ایم ایل این ہے، ان کے ارکان نے تو خط لکھ دیا اسپیکر کو کہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں پرائم منسٹر کا کہ وہ حاضر ہوں۔ مطلب یہ حال ہے سیریسنس کا۔ بھارتی اقدام پر حکومت کا رد عمل انتہائی سست تھا۔ وزیر خارجہ سعودی عرب میں بیٹھے تھے، وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ آنے میں کترا رہے تھے۔ رہنما پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ کی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ لیگی رہنما قیصر احمد شیخ بولے، عمران خان کہتے تھے مودی جیت گئے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اب دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ عمران خان صاحب تو بڑے آپٹیمسٹک تھے نا، انہوں نے خود کہا کہ اگر مودی صاحب بن جائیں گے تو یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ابھی امریکہ میں بھی جا کے انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے اس میں پڑے اپوزیشن اور سارا ملک یہ سمجھ رہے اس میں دال میں کیا کالا ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر غور، وزیر خارجہ کی بھی شرکت۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت نے شملہ معاہدہ ختم کر دیا، اب ہماری حکومت فیصلہ کرے گی۔ اقوام متحدہ سے معاملے پر مشترکہ انکوائری کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی اقدام پر چین نے پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی، کہا خطے پر برے اثرات پڑیں گے، ہماری اپنی سلامتی پر بھی اثر پڑا ہے۔ امریکہ کی بھی کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مودی سرکار پر تنقید، اقوام متحدہ کا بھارتی اقدام پر اظہار تشویش۔
غلط اور خطرناک ہے، نیو یارک ٹائمز کا رد عمل۔ واشنگٹن پوسٹ نے اقدام غیر آئینی قرار دے دیا۔ دی گارڈین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی میں تحریک آزادی کو مزید جلا ملے گی۔ بلومبرگ نے لکھا کشمیر کو فلسطین کا مغربی کنارہ بنا دیا گیا۔ دی اکنامک ٹائمز نے تبصرہ کیا کہ مودی نے ٹرمپ کی پیشکش ردی میں پھینک دی۔ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بدستور کشیدہ، تعلیمی ادارے بند، حریت قیادت۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کی مشال ملک سے ملاقات، کشمیریوں کا مقدمہ ہر فورم پر اٹھانے کا یقین دلایا۔ مشال ملک کا اظہار تشکر، کہا وزیراعظم کے کامیاب دورہ امریکہ سے کشمیریوں میں امید کی کرن جاگی ہے۔ بھارت کی سابق وزیر خارجہ سشما سوراج چل بسیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سشما سوراج کو دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کی وفد کے ہمراہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات۔ امریکی وفد کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق پاکستانی اقدامات سے آگاہی۔ ایلس ویلز نے معاشی اصلاحات کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ کوئٹہ کے علاقے مشن روڈ پر کباڑی گلی میں دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 13 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، مونسون کا دوسرا اسپیل 9 اگست کو شہر میں داخل ہوگا، بادل جم کر برسیں گے، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ کراچی میں نالوں کی صفائی کا عمل جاری۔ عید قرباں کی آمد پر کراچی سمیت ملک بھر میں مویشی منڈیاں، ہزاروں قربانی کے جانور موجود، کوئی خرید لایا تو کوئی آج منڈی کا رخ کرے گا۔ آزادی کا دن قریب آ گیا، ملک بھر میں تیاریاں، گلی کوچے قومی رنگ میں رنگ گئے۔ لاہور میں طویل قومی پرچم تیار، قومی اسمبلی کے ایوان میں بھی قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ اور پی سی بی کرکٹ کمیٹی نے ہیڈ کوچ کے لیے مکی آرتھر اور چیف سلیکٹر کے لیے محسن خان کی سفارش چیئرمین کو بھجوا دی۔ دوسرے مرحلے میں کپتان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے پارلیمنٹ سے بھارت کو واضح پیغام دے دیا، کہا کشمیر کی حیثیت ختم کر کے بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانا چاہتا ہے، یہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو ہمیشہ مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن بھارت مذاکرات چاہتا ہی نہیں۔ وزیراعظم نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر بھارت پلوامہ جیسا ڈرامہ رچا سکتا ہے، لیکن اگر اب بھارت سے حملہ ہوا تو پھر جنگ ہوگی اور ہم وہ راستہ اپنائیں گے جو ٹیپو سلطان نے اپنایا تھا۔ خطاب مسئلہ کشمیر عالمی عدالت لے جانے کا اندیا۔ وہ مائٹ از رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیسے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ذریعے جا سکے، یہ سٹڈی کر رہے ہیں۔ ہر فورم کے اوپر میڈیا پہ اس چیز کو اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم نے خطاب میں تشویش ظاہر کی کہ بھارت کشمیر میں نسل کشی کرنا چاہتا ہے، دوبارہ پلوامہ جیسا ڈرامہ رچایا جا سکتا ہے۔ جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا، پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا، میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں۔ ساتھ ہی عمران خان نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر مہم جوئی ہوئی تو جنگ ہوگی۔ اگر دنیا آج ایکٹ نہیں کرے گی، جو سو کالڈ ڈیولپ ورلڈ ہے وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اپ ہولڈ نہیں کرے گی، تو یہ آگے کدھر جائے گی بات؟ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ عمران خان نے بھارت پر یہ بھی واضح کیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، لیکن اگر جنگ ہوئی تو پھر ٹیپو سلطان کا راستہ اختیار ہوگا، بھارت کے حملے کا جواب ملے گا۔ قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن بھی بھارتی بربریت کے خلاف یک زبان نظر آئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس سے پہلے کہ مودی شہرگ کاٹے اس کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ کشمیر کے معاملے پر اپوزیشن بھی یک زبان، قومی اسمبلی سے ہوا مودی سرکار پر زبردست وار۔ If he takes a firm stand against Modi and
make preparation to counter his moves, we will be fully supporting them for the cause of Pakistan. कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की भारत पर सख्त तनकीद। आज मोदी ने शहरक के ऊपर हाथ डाला है, वो शहरक को काटना चाहता है। इससे पहले कि वो शहरक को काटे, हम उसके हाथ काट दें, उसके हाथ तोड़ दें और पाकिस्तान को जिम्मा बनाएं। उन्होंने कहा ये वक्त अब बातें करने का नहीं, कश्मीरियों के हक के लिए कुछ कर दिखाने का है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की इज्जत को ललकारा है और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। हम खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे और यकीनन हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। बिलावल भुट्टो भी भारतीय हठधर्मी पर खूब बरसे। Former chief ministers who ruled over Kashmir at the behest of Delhi, it is because they know what they're doing is illegal. They know what they are doing. Each and every Kashmiri will oppose tooth and nail. पार्लियामेंट में आजम सवाती ने LOC पर भारतीय जहरियत के खिलाफ तहरीक पेश की, तहम तहरीक में आर्टिकल 370 का मामला शामिल न करने पर अपोजिशन बरस पड़ी, जिसके बाद आर्टिकल 370 को बहस में शामिल करके तरमीमी करारदाद मंजूर कर ली गई। भारत सुन ले, पाक फौज हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। पाक फौज के सालार आला का भारत को वाज़ेह पैगाम। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपनी इस जिम्मेदारी को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। पाक फौज कश्मीरियों की जायज जद्दोजहद की कामयाबी तक उनके शाना बशाना खड़ी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार है और इस सिलसिले में किसी भी हद तक जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने हुकूमत के बाहर दिए इक़दामात को मुस्तरद करने के फैसले की भरपूर तायद की और कहा पाकिस्तान ने कभी भी जम्मू और कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को कानूनी बनाने वाले आर्टिकल 370 या 35A को तस्लीम नहीं किया और अब भारत ने खुद ही इस खोखले बहाने को खत्म कर दिया। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक भी हुई। शहबाज शरीफ ने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर वज़ीर आज़म पर तनकीद की तो जवाब में वज़ीर आज़म ने भी दिल की भड़ास निकाल ली। मैं ये बड़े अदब से आपसे पूछना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि PTI गवर्नमेंट ने इस वाक़या को अब 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं। वेयर इज द गवर्नमेंट्स policy instrument? What are they trying to plan? What is their strategy to counter this assault of Modi? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं, क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? मैं समझना चाहता हूँ कि ये जब कह रहे हैं मुझे कोई तजवीज़ दें और मैं प्लीज़ लंबी तकरीर नहीं, मुझे 2 मिनट में कह दें आपने इतनी तकरीर की और आपने बताया सारा इमोशनली, तो लोगों हमें किसको नहीं पता 5 साल आपकी हुकूमत थी तब तशद्दुद कश्मीरियों पे नहीं हो रहा था, तब आपने क्या किया था? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर तजावीज़ के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मकबूसा कश्मीर की सूरत हाल मुजवज़ा रद्द अमल तरतीब देने के लिए तजावीज़ देगी। कमेटी में वज़ीर ख़ारजा, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ख़ारजा, DG ISI समेत